اب نیکسٹ ٹارگیٹ یہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، جو میری ایڈوائس ان کو یہ ہوگی کہ سارے پنجاب میں کریں. اب آپ نے پائلٹ پروجیکٹ کر لیا ہے، سارے پنجاب سے لوگ آ رہے تھے رات کو، تو گاڑیاں باہر سے آ رہی تھیں، ٹریفک جام ہو رہے تھے کہ گڈیاں کتوں آئی ہیں جی باہروں آ رہے ہیں، سارا پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں. تو پھر ہوٹلوں کا پتہ کیا، انہوں نے کہا جی سارے ہوٹل بکڈ ہیں، کوئی اسلام آباد تو لوگ آئے ہیں. ڈپلومیٹس ہر جگہ پہ جہاں میں جاؤں ڈپلومیٹس سارے آئے ہوئے تھے، اور اتنے خوش کہ یہ شکل ہم نے پاکستان کی نہیں دیکھی. یہ آپ دکھائیں دنیا کو کہ یہ ہے پاکستان، اچھی جگہ ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، لوگ کھلے ڈلے ہیں، فیملیز کے ساتھ باہر آئے ہوئے ہیں، اور خواتین ہیں، بچے ہیں. دین کوئی وہاں ٹھیک ہے ایک آدھ نے برقع ورقع پہنا ہوا ہے، مگر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو اٹ واز اے گریٹ اوکیزن. تو یہ جو میٹنگ میں فیصلے وغیرہ ہوئے بسنت منانے کے، تو اس کے بعد کیا سوچا گیا کہ فیز 2 میں ہم کیا کریں گے؟ باقی شہروں تک جائے گا دائرہ، اگلے سال سے یہ اینول بیسس پہ ہوا کرے گی، اس طرح کے فیصلے ہو چکے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اب ہوں گے نا. اس کا پورا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کی پھر جائزہ لیا جائے گا، رپورٹس بنیں گی، کیا خامیاں رہ گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور آگے کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک بیکاز اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، جب وہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں میٹنگز میں، تو پہلے یہ بھی تھا کہ جی یہ جو ہمارے بڑے بڑے پارکس ہیں جیسے جلو پارک ہے یا ادھر، وہاں بھی اجازت دی جائے وہاں آ کے آپ ڈیوٹی ہونا ہے. پھر بعد میں یہ واپس لے لیا کہ نہیں. کیا وجہ؟ اب میرا خیال ہے وہ یہی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اور بھی لوگ جاتے ہیں جو کہ وہاں گڈیاں نہیں اڑانے چاہتے، ویسے سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو واک کے لیے جاتے ہیں، شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار ہماری جگہ بھی لے لی انہوں نے. ہاں، تو اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا، اور اس کو کنٹرول کرنا بھی وہاں مشکل ہو جاتا. پولیس کا وہاں پھرنا اچھا نہیں لگتا پارکس کے اندر. اچھا، تو میرا خیال ہے دیٹ واز وائی دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم وہ نہیں کریں گے. مگر آپ دیکھیے تو صحیح کس قسم کی فیسلٹیز چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہیں. فری بسز، فری اورنج، وہ کیا ٹرین ہے، اورنج ٹرین ہے، اور میٹرو بس ہے، وہ فری فار بائکرز. اگر بائک پہ آپ استعمال نہ کریں 3 دنوں میں، آپ اس کو استعمال کریں فری. آپ وہ ساری بسز فری تھی، سارا لاہور شہر واز لٹرلی اوپن. اور پھر یہ لاہور کی جو نہر ہے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو جشن بہاراں کے لیے سجایا گیا ہے. جی، تو یار اب مزہ تو آ گیا نا. اب اگلے 2 دن ہیں، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پرسوں ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. آئی تھنک آئی ہوپ کوئی زیادہ کیجولٹیز نہ ہوں. آئی ہوپ یہ ایکسیڈنٹ سے کے بغیر یہ ہو جائے، تاکہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کے سبق سیکھ کے اور بہتر کیا جائے. بیکاز ریسٹرکشنز جو ہوتی ہیں نا، دے آر پرابلمیٹک. مگر یہ ہے کہ سول سوسائٹی، سیوک سوسائٹی، اب ہم لوگ اگر تھوڑی بہت سیوک مائنڈیڈ ہو جائے نا، تو پھر آئی تھنک یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور وہ ہے نا لاہوری بھی ہر چیز جڑی ود گئی کر دینے، تھوڑی جی ٹل دیو تو کھچی جاندے ہیں. تو میرا خیال ہے لاہور والوں کو بھی تھوڑی سی احساس ہونا چاہیے اس بات کا. مگر بات آپ نے صحیح کی، تو 2-3 جنریشنز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک چھت پہ تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کوئی 10-11 سال کے بچے بھی، وہ بیچارے ایسے کر کے دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وہ کہہ رہا ہے. جہان حیرت ان کے اور وہ والد وغیرہ ان کو بیچارے کو ہاتھ پکڑا ہوا کہ اے دیکھو اے دیکھو. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں. اور یہاں بڈھے بچے بڑھیاں سارے لگے سر شور پان، وہ شو یہ وہ، پیپل ور ہیونگ اے گریٹ ٹائم. تو آئی تھنک، اور بائی دا وے انڈیا میں بھی آل اکراس انڈیا یہ ہوتی ہے. وہاں اس قسم کی اتنی اسٹرکٹ ریگولیشنز نہیں ہوتی، بٹ وہاں سیوک سینس تھوڑی زیادہ ہے، اور وہاں لوگ اس قسم کی ڈورے شورے نہیں بناتے. یہاں تو اب شکر ہے اللہ کرے کہ زیادہ، ابھی کل پرسوں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. ابھی تک تو یہی امید ہے کہ وہ جو جس ڈور سے خطرہ ہے وہ ڈور نہ نظر آئے. مگر میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. ہاں نہیں، وہ بار کوڈ ڈپلیکیٹ کر کے پرنٹ کر کے لگائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو پولیس فورس ہے اب اس کے پاس اتنی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے، دو کہ وہ لیزر سے اس کو کر رہے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے مریم نواز نے یہ کیا کہ پنجاب میں پنجابی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی وہ اقدامات کر رہی ہیں. پھر انہوں نے جو SOPs اس کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچے کائٹ فلائنگ نہیں کر سکتے، اور باقی وہ ساری فیسلٹیز فراہم کر دی جو اس کو سیف بنا سکتی ہیں بسنت کو. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دن ریگولر بھی الاؤ ہو جائے گا کہ آپ اسی طرح آزادانہ گڈیاں اڑا سکتے ہیں، اور ایک دن اس تہوار کا ہو جائے بجائے 3 دن کے؟ ہم 3 دن عید مناتے ہیں، اب پہلی بار بسنت 3 دن ہو رہی ہے، تو ہو سکے گا ریگولر کبھی؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے.
میں سمجھتا ہوں وی شوڈ فوکس آن دس پرٹیکولر ایونٹ. اچھا. اس کا سبق سیکھیں, آہستہ آہستہ اس کو ایکسٹینڈ کریں, ہاں. جو خامیاں پوری کریں. ہاں. یہ توقع کرنا کہ جناب ان فری فار آل ہو جائے گا, یہ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں پہلے تو آرام سے گڈی اور ڈور مل جایا کرتی تھی, اب تو باقاعدہ پوائنٹس ہیں جو اس کے لیے بنائے گئے سیل پوائنٹس, تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. جی, اور بہت مہنگائی بھی تو بڑھی ہے نا, بلیک میں مل رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے وہ لوگ گڈیاں خریدنے لگے ہوئے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی بھوکے لوگ جب ٹرکوں سے وہ گندم لیتے ہیں نا, اس طریقے سے دھکے لگ رہے تھے وہاں, لوگ لے رہے تھے, جوش و خروش تھا. اور سنا کہ 3-4 ارب روپے کی گڈیاں. جی اچھی خاصے بزنس ہوا ہے, اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے جڑے ہوئے, ابھی 2 دن باقی ہیں. ہاں, یہی بھی سنا ہے کہ ٹرکوں کے اوپر ڈور گڈیاں کے پی سے آ رہی تھی, اور کچھ پکڑی بھی گئیں. باقی شہروں سے باقاعدہ مال سپلائی ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہاں ایکٹیویٹی, اور یہ صرف لاہور میں ہے ابھی, اوور آل پنجاب میں نہیں. آپ جب سفارش کر رہے تھے تو اوور آل پنجاب کی کرے تھے یا صرف لاہور کی؟ نہیں, ہم نے تو ان پرنسپل پسند کی تھی, اوکے, مگر پھر اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ جی سارا پنجاب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 2013 میں بھی آپ صرف لاہور کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, میں تو سارے پنجاب کے لیے کر رہے تھے. بہت بڑا چیلنج تھا وہ تب. مگر اگر وہ لاہور ہی مان جاتے تو میں نے کہنا تھا ڈن. میں کیا شہر کر دے, اور نہیں سر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گی آپ گڈیاں اڑاتے تھے زیادہ یا لوٹتے تھے زیادہ؟ دیکھیے, اڑاتے تو زیادہ تھے, مگر جب دیکھتے تھے گڈی کوئی جا رہی ہے, اٹھ ٹوٹ کے جا رہی ہے, تو پھر اسی بھی سوٹا لے کے نا, چپیڑو کہتے ہیں, وہ لے کے پیچھے دوڑی دا سی. اچھا, ہوں ظاہر ہے آپ دوڑ رہے ہیں, بچے ہیں آپ 10 سال کے 12 سال کے, تو گاڑیاں, اچھا شکر کریں کہ اتنی گاڑیاں نہیں تھی اس زمانے میں, ٹانگے چلتے تھے, ٹھیک ہے, بائیسیکلس تھی, کبھی کبھی کوئی اسکوٹر, وہ ویسپا کے اسکوٹر ہوتے تھے, تو وہ ٹھیک ہے, اور اتنا بھی رش نہیں تھا. تو یو نو وین یو یوز ٹو رن اکراس, اب بچے تو نہیں دیکھتے نا کہ لیفٹ رائٹ دیکھ کے کراس کرے سڑک, تو گڈی کے پیچھے. اچھا بائی دا وے, ایک گڈی کے پیچھے 10-15 بچے بھاگ رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ تو وہ تھوڑے سے جنہیں کہتے ہیں نا, تھوڑے اس قسم کے تھے نا بچے, فلیٹ ووڈ, ہم اس زمانے میں جاگر شوگر نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے فلیٹ ووڈ. اچھا, برگر بچے نہیں تھے آپ, دوسرے بچے, پتہ نہیں اس زمانے کو نا ہی نہیں سی. اچھا, فلیٹ ووڈ کیوں کہتے تھے؟ فلیٹ انگریزی کا لفظ ہے جس کے ساتھ ہے کہ آپ بھاگنے والے, فلیٹ. تو وہ یہ وائٹ ٹینس شوز جس کو آپ کہتے ہیں نا, ان کو فلیٹ بوٹس کہتے تھے. اچھا, تو وہ فلیٹ بوٹس پہننے والے تھے, اور جو ہمارے ساتھ دوسرے بچے, گلیوں والے بچے بھاگ رہے ہوتے تھے, وہ تو پیروں ننگے سن, ننگے پیر, کینچی چپل. وہ تو چھوڑو جی, جسے دوڑو اس وقت چپلا لوگ اپنی چپلاں بھول جاتے سن گڈی کے پیچھے. تو this is all part of growing up, childhood, innocence, and اس کی میموریز ہیں, آپ کو پتہ ہے, fantastic memories. نصاب میں شامل ہوتی تھی ایسی سٹوریز اور کائٹ فلائنگ. ہاں, اچھا ہوتا ہے کہ سیٹھی صاحب کی ہمیں کوئی فوٹیج مل جاتی جس میں سیٹھی صاحب گڈی اڑا رہے ہیں, لیکن بہرحال جو یہ نسل ہے جس نے گڈیاں اڑائی ہیں, ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ٹیوٹوریلز بنا کے اس کے یوٹیوب کے اوپر ڈال سکتے ہیں, تاکہ اس کے بعد جو جین زی, جین الفا یا بیٹا ہیں, وہ ان ٹیوٹوریلز کو دیکھ کے بسنت کے بارے میں کچھ سیکھیں, کیونکہ یہ ایسا تہوار بن چکا ہے جو جنریشنز کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ حکومت کو دینا تو بنتا ہے. بہرحال جو اقدامات حکومت نے عوام کے لیے تجویز کیے ہیں, اس پر عمل کرنا عوام کی ذمہ داری, اور ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ اس کی پابندی کی گئی ہے.